بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حسین اقبال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب عمران خان کو قید کے اندر ناحق قید اگر اس کو کہا جائے، غیر آئینی اور غیر قانونی قید اس کو کہا جائے، تو اس قید کے اندر آج 500 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ اور جس طرح عمران خان نے ہمت کے ساتھ اور ڈٹ کے اپنے اوپر جو بوگس کیسز تھے ان کا مقابلہ کیا، اور نہ کوئی کلچ پلیٹیں گریں اور نہ ہی بیماری کی کوئی درخواست کی گئی کہ مجھے جیل سے نکالا جائے، مجھے جیل سے نکال کے کسی اور ملک بھیج دیا جائے، یا نہ ہی 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر گارنٹی دے کے کسی اور ملک گئے اور پاکستان میں رہے، اور اپنی جو بات انہوں نے کی تھی کہ میرا سارا اثاثے جو ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر ہیں اور میں نے پاکستان چھوڑ کے کہاں جانا ہے۔ حالانکہ خان صاحب کو بارہا جیل کے اندر آفرز کروائی گئیں کہ آپ کبھی فلاں ملک چلے جائیں، کبھی قطر جانے کا کہا گیا، کبھی لندن جانے کا کہا گیا، ڈیفرنٹ ملکوں کی آفرز کروائی گئیں کہ آپ اس ملک میں چلے جائیں اور ادھر جا کے آپ بالکل خاموشی اختیار کریں، آپ کو اس قید سے نکال دیا جائے گا۔ لیکن عمران خان کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ ہے، عوام کی نبض پہ عمران خان کا ہاتھ ہے، عمران خان کی آواز کے ساتھ عوام کی آواز ہے، تو انہوں نے اسی چیز کو بہتر سمجھا کہ میں اپنے کیسز کا ڈٹ کے مقابلہ کروں۔ اور جس طرح کے کیسز کا عمران خان صاحب نے مقابلہ کیا، وہ آپ سب نے دیکھا کہ کیا وہ حیثیت تھی ان کیسوں کی۔ باقاعدہ ہر بچے کو بھی نظر آتا تھا کہ وہ ایک سیاسی انتقام ہے جو عمران خان صاحب سے لیا جا رہا ہے۔ عدت نکاح کیس ہو، سائفر کیس ہو، توشہ خانہ کیس ہو، کون سے کیس عمران خان صاحب پہ ڈالے گئے، پھر 9 مئی کے بے شمار کیسز جو ہے وہ عمران خان صاحب پر ڈال دیے، اور واقعہ کہیں پہ بھی ہوتا تھا عمران خان کا اندر نام ڈال کے۔ اور اب بھی اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت حوالات کے اندر، اس ٹائم وہ جیل کے اندر نہیں ہے یا کوئی کنوکٹڈ نہیں ہے کسی کیس کے اندر، ابھی ان کے اوپر جو تفتیش ہے اس کے لیے جو ان کا ریمانڈ ہے وہ جاری ہے، اور اس کو ہی کھینچا جا رہا ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ ناحق غیر آئینی اور غیر قانونی جو جیل ہے عمران خان صاحب کاٹ رہے ہیں۔ اور اس طرح ڈٹ کے خان صاحب نے جیل کاٹی کہ خان صاحب کے جو بدترین مخالف تھے، ایون رانا ثناء اللہ صاحب، وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ نہیں، عمران خان نے جیل تو ڈٹ کے کاٹی ہے۔ اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ تو کہتے تھے کہ ایک دن بھی عمران خان جیل نہیں کاٹ سکتے، تو انہوں نے تو سال بھی پورا کر دیا، اور اب تو سال سے بھی 2 سال ہونے والے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا جی بالکل جیل انہوں نے کاٹی ہے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو 1 سال جیل کاٹ لیتا ہے وہ 4-5 سال بھی پھر کاٹ لے، اس کو فرق نہیں پڑتا، ہمارے لیڈرز نے بھی جیلیں کاٹی ہیں۔ کون سے آپ کے لیڈر نے جیل کاٹی ہے؟ نواز شریف صاحب، ان کو پلیٹلیٹس کا مسئلہ ہوا، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ درخواستیں دیتے رہے کہ کمر کی بیماری ہے اور جناب مجھے باہر جانا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ہسپتال میں رہے۔ شرجیل میمن صاحب کی اگر بات کریں تو آج وہ بڑی بڑکے مار رہے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ جس طرح ثاقب نثار صاحب نے وہ سارا معاملہ دیکھا تھا کہ وہ ہسپتال کے اندر جس طرح کی ان کو فیسلٹیز مل رہی تھی، تو یہ کس منہ سے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ تانے دیتے ہیں؟ تو خان نے جناب اپنی عوام کو دکھایا کھڑا ہو کے کہ جناب لیڈر جو ہے وہ پھر اگر وہ کہتا ہے تو وہ کر کے بھی دکھاتا ہے۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ڈٹا رہوں گا اور میں جیلیں کاٹوں گا، میں ڈیل نہیں کروں گا۔ خان صاحب نے ڈیل نہیں کی ہے، جتنا مرضی مذاق اڑاتے رہیں، جو مرضی کر لیں، لیکن ویسی کوئی خبر نہیں آئی جیسی نواز شریف صاحب کی جانب سے آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب آج 24 نومبر کی دوبارہ سے جو احتجاج کے بعد 26 کی رات کو جو آپریشن کیا گیا ڈی چوک اسلام آباد کے اندر، آج اس کے اوپر عطا تارڑ صاحب دوبارہ سے رسوائی کا ان کو سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جب سے یہ آپریشن ہوا عطا تارڑ صاحب سب سے زیادہ ایکٹیو، شاید ان کی ڈیوٹی یہی ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولنا ہے، انہیں لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، انہوں نے صرف وزارت کا مزہ لینا ہے اور ساتھ آ کے سکرین پہ بیٹھ کے ڈٹائی سے جھوٹ بولنا ہے۔ تو آج عطا تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے پھر پاکستان تحریک انصاف پہ الزام لگایا کہ آپ لوگ جو ہے وہ صرف ایک بیانیہ کریٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس لوگوں کا ڈیٹا نہیں ہے۔ عطا تارڑ صاحب نے آج گفتگو کی، عطا تارڑ صاحب نے کیا فرمایا، اور اس کے اوپر پھر عمران خان کے کھلاڑیوں نے جو آج دلائی کی عطا تارڑ صاحب کی، وہ دلائی بھی سننے کے قابل ہے۔ تو سب سے پہلے جناب عطا تارڑ صاحب نے آج گفتگو کی جس کو پاکستان ٹیلی ویژن نے براہ راست نشر بھی کیا، وہ کیا تھی وہ سنیے گا۔ لاشوں کا ذکر ہو رہا ہے، ہمیں نمبر بتا دیں کہ وہ 1200 ہے یا 12 ہے یا 10 ہے یا 11 ہے، کیونکہ ان کو خود نہیں پتا۔ اور یہ جو بار بار ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، یہ جھوٹ تب بولا جاتا ہے جب آپ کو ایگزیکٹ نمبر نہیں پتا ہوتا، اور آپ ایک بیانیہ بلڈ کرتے ہیں کہ یہ لاشیں، اگر یہ واقعہ اصل ہوتا تو یہ ایک نمبر پہ بات کرتے
ان کے 10 رہنما 10 نمبر نہ دیتے کہ جتنی لاشیں گری ہیں یا اتنی گری ہیں، کیونکہ یہ جھوٹ پہ مبنی بیانیہ تھا. اس لیے راہ فرار جو اختیار کی گئی اس سے بچنے کے لیے بار بار مختلف نمبر دیے جا رہے ہیں. اگر سچے ہوتے تو پوری پارٹی ایک نمبر پہ بات کرتی. یہ جناب عطا تارڑ صاحب نے آج الزام لگایا کہ جناب یہ بیانیہ کریٹ کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف جھوٹ بول رہی ہے، اور یہ پاکستان ٹیلی ویژن نے نشر بھی کیا. لیکن ایسا کیا ہوا اچانک کہ جیسی عطا تارڑ صاحب جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں پاکستان ٹیلی ویژن، جن کے اس وقت ان کی وزارت کے انڈر ہے، وہ بیٹھے اور جب ان کو اس چیز کا جواب ملنے لگا تو پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات جو ہیں وہ روک دی گئی. پھر سے پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ معمول کی نشریات پہ چلا گیا. اجلاس کا جو جو کوریج ہے اس کو نہ کیا گیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ جب ان کو جواب دیا، عمران خان کے کھلاڑیوں نے جب ان کی دھلائی شروع کی، تو پھر پاکستان ٹیلی ویژن نے بھی دیکھا کہ عافیت اسی میں ہی ہے کہ ابھی اس کو اجلاس کو نہ کور کیا جائے. اور پھر وہ چینل جنہوں نے تھوڑی جرت بھی کی، جیو نیوز، دنیا نیوز، جیسے ہی زرتاج گل وزیر بولی تو انہوں نے بھی عافیت اسی میں جانی کہ نہیں اس سے زیادہ شاید اب برداشت نہیں ہوگا. اسی لیے حکومت اب جو ڈیجیٹل مواد ہے اس کے خلاف بھی کیا کرنے جا رہی ہے اس پہ بات کریں گے. لیکن شیر افضل مروت صاحب نے عطا تارڑ صاحب کی اس بات کا کیا جواب دیا وہ سنیے گا. جھوٹ بول رہا ہے تو جائے عدالت میں ہمارے خلاف درخواست دے دی کہ ہم نے غلط بیان ایل سی جمع کیا ہے. سرتاج گل صاحب آپ کو بتائیں وہی گمراہ کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، اور لاشیں بھی آپ نے غائب کی. گمشدہ افراد ابھی تک واپس نہیں آئے اور آ کے ایوان میں ڈٹائی سے جھوٹ بول. جی شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہم نے اگر جھوٹ بولا ہے نا تو ہم نے بیان حلفی عدالت میں جمع کروایا، جس میں ہم نے شہداء کی بھی لسٹ اٹیچ کی ہے، مسنگ پرسنز کی بھی لسٹ اٹیچ کی ہے، زخمیوں کی بھی لسٹ اٹیچ کی ہے. تو آپ عدالت میں جا کے ہمارے خلاف درخواست کیوں نہیں دے رہے کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے؟ آپ اسمبلی میں بیٹھ کے یا پریس کانفرنس میں بیٹھ کے آپ یہ سارا کچھ کرتے رہے ہیں، تو اسمبلی میں جائیں، تو عدالت میں جائیں جہاں پہ ہم نے بیان حلفی جمع کروایا ہے، جہاں پہ لسٹ جمع کروائی ہے، شہداء کے نام جمع کروائے ہیں، وہاں پہ جا کے ہمارے خلاف پھر عدالت کو کہیں کہ کارروائی کرے. تو جناب اس کا جواب کیسے دے سکتے ہیں وہ؟ اس کے بعد جناب زرتاج گل نے جو آج لسٹ جو پڑھ کے بھی سنا دی، نام بھی بتا دیے، فلور آف دا ہاؤس پہ نام بتا دیے کہ جناب یہ لوگ ہمارے جو ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے. اور ساتھ انہوں نے جس طرح آڑے ہاتھوں لیا حکومت کو، فسطائیت کرنے والوں کو، وہ آپ سنیے گا ذرا. زرتاج گل نے پھر عطا تارڑ صاحب کے سوال کے بعد کیا جواب دیا، جس پہ جو میڈیا ہے وہ بالکل بلیک آؤٹ ہو گیا. 26 نومبر کو اسپیکر صاحب 26 نومبر کو صرف پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں، پورے پاکستان سے لوگ آئے، وہ نہتے لوگ تھے، اور وہ وہاں پہ ڈی چوک میں پاکستان کا قومی ترانہ پڑھ رہے تھے. ان لوگوں نے پی ایم ایل این کی حکومت نے ان کے اوپر بھی گولیاں چلائی. ہم پوچھ صرف یہ رہے تھے کہ گولے کس نے چلائی ہے، اس کے بھی ڈینائل میں چلے گئے. اسپیکر صاحب اس سانحات پہ جو انہوں نے کہا نا ابھی کہ ہم آپ کو ڈینائل، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ان کو تو پتہ ہی نہیں کتنے لوگ ہیں. میں ذرا ان کو نام پڑھ کے سناتی ہوں، یہ جتنے مرضی سمن بکمن ہو جائیں فرق تو ان کو کوئی نہیں پڑنا. مجھے پتا ہے کہ یہ خیر سے حکومت جو ہے 8 فروری کو ووٹ چور بھی تھی، الیکشن چور بھی تھی، مینڈیٹ چور بھی تھی، اب تو یہ لاش چور اور کفن چور بھی ہو گئی ہے. یہ ذرا سنیں اسپیکر صاحب. سردار شفیق لونڈ جس کا ڈیرہ غازی خان سے تعلق، انیس ستی شہید جس کا مری سے تعلق، عمران عباس جس کا ہری پور سے تعلق، محمد الیاس اورکزئی جو کہ کوہاٹ سے تعلق، ملک صدر علی مردان سے تعلق، مبین ملک جس کا تعلق سر ایبٹ آباد سے ہے. اکثر یہ اس کو ڈینائی کرنا چاہتے ہیں کہ جو کوئی شہید نہیں ہوا. میں نے ان کو جو ہے یہ سر آپ بھی شاہ ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا جتنا بھی پیارا کوئی اس دنیا سے جب چلا جاتا ہے نا سر، ہم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ ہمارے لیے نا بہن بھائی نہیں رہتا، ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے مسلمانوں نے کناتے اس کو قبر کے نیچے مٹی کے نیچے دینا ہوتا ہے. سر یہ تو اس قدر بے حس حکومت ہے، اس قدر بے شرم بے حیا حکومت ہے. سر سردار شفیق خان لوٹ کے جس کا ڈیرہ غازی خان سے تعلق ہے، 4 دن تک سر اس کی لاش اس کے اندر ہاسپٹل کے اندر پڑی رہی. یہ فیڈیوٹ لکھواتا رہے کہ نہیں اس کا تو ایکسیڈنٹ کے اندر جو ہے یہ چلا گیا دنیا سے. تو سر انہوں نے تو لوگوں کو دفنانے بھی نہیں دیا. اس قدر ڈینائل کیا آنکھیں بند کر کے کھڑے ہوئے. سر ایک ایک شہید کی کہانی اگر میں آپ کو بتانا چاہوں، ان کو پتہ بھی ہے کہ نظریہ کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ بھی ہے کہ بہادری کیا ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے جب ان کو پر مشکل وقت آتا ہے یہ جوتے چھوڑ کے لندن بھاگ جاتے ہیں، دبئی بھاگ جاتے ہیں، جدہ بھاگ جاتے ہیں. وہ تو سر میرا لیڈر ہے، وہ تو سر میرا لیڈر ہے، میرے
पुराने मेरे वर्कर हैं जो सर यहाँ पे जात पात को छोड़ के सर नजरिए की खातिर डी चौक आए थे और फिर सर इनके बेहिसियत देखे हर शख्स ने सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की मजाक उड़ाने के लिए शहीदों के ऊपर भी सर इन्होंने शक किया। मैं तो समझती हूँ तो मुसलमान कहना भी जायज नहीं है। ये जनाब जरताज गुल वजीर साहबा ने कहा कि ये अब लाश चोर कफन चोर हुकूमत है, सिर्फ वोट चोर हुकूमत नहीं है। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जिस तरह लाशों के साथ और जख्मियों के साथ इन्होंने सलूक किया, ये तो शायद मुसलमान कहलाने के भी लायक नहीं है। और ये वो तकरीर थी जनाब कि जब तारड़ साहब की धुलाई का टाइम आया तो ब्लैकआउट कर दिया गया, फिर मीडिया खामोश हो गया। और अब ये चीज़ें सोशल मीडिया पे तो अवेलेबल हैं, डिजिटली या सोशली इन चीज़ों को जो है वो कोई नहीं रोक सकता। और अब तकलीफ शायद अगली तकलीफ यही है कि किस तरह से सोशल मीडिया को या जो सार्फिन है सोशल मीडिया के, उनको कंट्रोल में किया जाए, कैसे जो है वो चीज़ों को रोका जाए। तो उसके लिए भी हुकूमत जो है जी वो बड़ी अब एक्टिव है। 26वीं तरमीम सुप्रीम कोर्ट आपने पकड़ ली, इदारे आपने अपने हाथ में कर लिए, सारा कुछ आपने गैर आईनी तौर पे कर लिया। अब वो लोग जो सोशल मीडिया के यूज़र हैं, जहाँ से बातें लोगों तक पहुँच जाती हैं, उनको भी तो कोई ना कोई जो है वो हल करना है। तो हुकूमत ने जनाब डिजिटल मवाद पर कंट्रोल सख्त करने की तैयारी कर ली है। तब्दीलियों का मकसद ऑनलाइन मवाद रेगुलेट करना है, खिलाफ वर्जियों की तहकीकात, मुजरमों के खिलाफ कानूनी चाराजोई और 2 नई अथॉरिटीज़ का क़याम। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल आज हुकूमत ने कौमी असम्बली में पेश होगा। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मुमलिकत IT शीज़ा फातिमा ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान में इंटरनेट की मतलूबा रफ्तार जो है वो दस्तयाब नहीं है। मुजवज़ा कानून के तहत 2 अहम इदारे कायम किए जाएंगे। नेशनल डिजिटल कमीशन की सरबराही वज़ीर आज़म खुद करेंगे। कमीशन में 4 वज़राए आला, स्टेट बैंक, FBR और PTA सरबराहान भी शामिल होंगे। दूसरा इदारा पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी होगा, जिसकी सरबराही सरकर्दा माहिरीन करेंगे। तो जनाब अब फायरवॉल भी उन्होंने लगा ली और जैसे इन्होंने इंटरनेट का बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान के अंदर, अब एक नई 2 अथॉरिटीज़ आ रही हैं जिनके अंडर पता नहीं फिर क्या क्या होगा, किस तरह की सजाएं होंगी और किन किन लोगों को ये रेगुलेट मजीद करना चाहते हैं। जैसे इन्होंने PTV को रेगुलेट किया कि जैसे ही हुकूमत के खिलाफ या ओपोजिशन का कोई भी बंदा आके अपनी बात करने लगे तो आप ब्लैकआउट कर दें, क्योंकि आपके पास इख्तियार है, आप उसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो जैसे आपका दिल करता है आप वैसे करना चाहते हैं। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।